ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی صورتحال۔ اس وقت چمن بارڈر کے اوپر 6-7 ماہ سے لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہے، جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے۔ کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا، اور بے ہنگم قسم کے شرائط عائد کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا، وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں، وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں، وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں، وہ اپنا معاش چاہتے ہیں، اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا۔ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر عارضی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی، تو وہ قبائل کے بیچ میں سے تھی۔ ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا۔ اب اس قسم کی آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر ہے، ایک دوسرے کے آواز پہچانتے ہیں، گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا۔ بہت سے زمانوں میں اس قسم کی کوششیں کی گئی، لیکن وہ کوششیں نہیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر اضطراب ہے۔ جمروت کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں، وہاں پر یہی اضطراب ہے کہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر، اور ان کو کوئی متبادل روزگار کی طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے۔ ہمارا اس کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری امر ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ہماری اس پر آواز ایک ہونی چاہیے، اور ملک کے اندر بھی ایک خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں، رویوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لیے کچھ دوسری ترجیحاتوں کو معطل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ باقی گفتگو آپ ان سے سن لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو جمعیت علماء اسلام فے کے لیڈر بھی ہیں، اور ان کے ساتھی انہوں نے آج کھلے دلوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ خوش آمدید کہا۔ جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں ذاتی طور پہ ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، بڑی مستفید گفت و شنید ہوئی۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ جے یو آئی فے ہو، ہماری جتنی پارٹیاں ہوں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت، کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدوجہد چلتی جائے۔ اور یہی میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے، ہمارے تحریک قائد جناب اچکزئی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، اور ہر ایک محب وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے۔ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بڑی طویل اور اچھی گفتگو ہماری ہوتی رہی، اور یہ ہوتی بھی جائے گی آگے۔ جے یو آئی فے کا اپنا ایک سلسلہ، ایک جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک سلسلہ ہمارا اناؤنس بھی کیا ہے، اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ عملی جامہ پہنا کے وہ جلسے بھی پورے پاکستان میں ہوں گے، جس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا۔ کنونشنز بھی پورے پاکستان میں ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں آج پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ساتھی حماد حضرت صاحب آئے، اور اس کے بعد
اسلام آباد پولیس کا دھاوا جو سینٹرل آفس پہ بولا گیا اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس بجائے اس کے کہ رؤوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تعاقب کریں، جیو فینسنگ کریں، وہ انوسنٹ یعنی کہ بغیر کسی قصور والے شخص کے پیچھے، بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چمن پہ جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے وہاں پہ ان لوگوں کے جائز مطالبات ہیں، اور جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا، میرے ساتھی میرے بھائی اسد کیسر صاحب نے بات کی، ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں۔ وہ CNIC میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے، اس کے اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کوئٹہ میں، ان کو نہیں کرنے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا، پریس کلب کو سیل کر دیا۔ کیوں؟ وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے، اور ان اقدامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، جڑیں کمزور ہوتی ہیں، عدم استحکام ہوتا ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی، سرمایہ کاری آئے گی، سرمایہ کاری آئے گی جہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، وہاں پہ انویسٹمنٹ بہتر ہوگی، نوکری کے مواقع ہوں گے۔ اس موجودہ صورتحال میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کی کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک بدترین مارشل لاء کے دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے اوپر، وہ یہ کام کر رہی ہیں، اور اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کیسر صاحب آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت محبت سے، بہت کھلے دل سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، اور ہمارے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے مشترکات ہیں، اس پہ ہماری ڈسکشن رہی۔ خاص کر جو اس وقت ملک میں جو ہے نا آئین معطل ہے، اور اس وقت ایک بنانا ریپبلک یہ ملک بنتا جا رہا ہے، اور جو اس وقت آزادی رائے پہ جو قدریں لگ رہی ہے، اور جو قانون پاس ہو رہے ہیں، اور جو اسمبلی میں بھی صحافیوں پر پابندی لگائی گئی ہے، سارا ڈسکشن ہماری ہوئی ہیں۔ اور خاص کر جو پنجاب میں گندم کرائسز ہیں، جو بہت بڑے ہمارے کسان پریشان ہیں، اور پاٹا اور پاٹا میں جو نئی ٹیکس کے پاس کی بات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی وہاں وار زون ہے، وہاں کوئی مطلب ممکن نہیں ہے کہ اکانومی ویسی بھی وہاں بیٹھ گئی ہے۔ تو اس سارے ڈسکشن پہ ہمارے مشترکات ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم مشترکہ جدوجہد کریں گے۔ باقی جو ہے نا اپنی پارٹیوں کو مزید بھی جو ہے نا آن بورڈ دیا جائے گا۔ کل خان صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمر صاحب جائیں گے، میٹنگ کریں گے، مولانا صاحب بھی اپنے شورا میں جو ہے نا چیزوں کو، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ آئین اور قانون کے بالادستی کے لیے ہم تمام طبقوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے، ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتے جہاں ملک میں آپ کسی قانون میں خاطر میں نہیں لاتے، یعنی جو رؤوف حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کیا ایک اس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں قانون ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہو؟ یہ تو کلیئر میسج دیتے ہیں کہ اس ملک میں طاقت کا قانون ہے، جنگل کا قانون ہے۔ تو اس کو ہم مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس ہمت کو ہم اس ملک کے لیے، قوم کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے، یہ صرف کسی حکومت کو گرانے، کسی کو لانے کی نہیں ہے، بلکہ قانون کی عملداری قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں ہم آگے بڑھیں گے، اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں گے۔ ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی، تب اکانومی اسٹیبل ہوگی۔ جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا
کہ یہاں اکانومی بوسٹ ہو جائے گی. میں سازش ایک منٹ میں ایک پوائنٹ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو اس سے فائدہ دو چیزیں جو ہے نا ہم یہاں سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ جو عدلیہ کے خلاف کمپین چلا ہے اور جس طرح آج سینٹ میں ڈسکشن ہوئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عدلیہ کے اوپر یہ حملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا کل کرنے کے لیے اس کو دباؤ کے سبوتاج کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سب جو ہے نا اپنے ججز کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں. اور دوسرا عدلیہ کی جو بات ہے عدلیہ جی فرمائیں. جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے؟ آپ کو کسی نے ایجنڈا ہاتھ میں دیا ہوا ہے تو مجھے بتا دو یار. کوئی ایسا ایجنڈا نہیں. اب یہ بتائیے کہ جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں وہ آپ کی چھتری کے نیچے تھیں. آج وہ جماعتیں جو ہیں حکومت میں ہیں اور تحریک انصاف آپ کی چھتری کے نیچے آنا چاہ رہی ہے تو آپ اپوزیشن میں آ کے یاد آتے ہیں ان کو؟ یہ سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہماری پارٹی کے سامنے اصول کا ہے. اگر ہمیں 2018 کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا. آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہوتا ہے. تو سوچو 2018 میں غلط تھی وہ آج 2024 میں بھی غلط ہے. آپ سے سوال ہے یہ بتائیے گا کہ آپ نے خان صاحب نے سائفر کو لہرا کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائی گئی. پچھلے دنوں آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کی ملاقات ہوئی وہ بھی قوم کو بتا دے کس پیرائی میں ملاقات ہوئی. بہت اچھا. ایک سوال پورا انہوں نے اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ کے جو تنقید ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ. جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ کے دور حکومت میں بھی ایسے فیصلے آئے کہ جنہوں نے اپوزیشن نے اس پر تنقید کی اور آپ نے ساتھ دیا. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ بڑا اچھا سوال ہے, مجھے خوشی آپ نے پوچھا. سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان اس کو سن رہے ہیں اور جو روزانہ کے مطلب حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے. اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود دفن ہو جائے گا. دفن ہو چکا ہے, صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے. وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں اور وہ ایک بوگس کیس ہے. نمبر 1. نمبر 2 وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی, آج بھی ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. نمبر 3 امریکن سفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا وہ وزیر اعظم سے بھی ملا تھا. اسی خط کے اندر 3 اشخاص کا اس نے لکھا تھا, فارن آفس کو, وزیر اعظم کو, اسپیکر قومی اسمبلی کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو. اور وہ خط اس نے لکھا تھا کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہوتی ہے مختلف جو آپ کے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ان کے جو آپ کے ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں اور یا پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اتفاق کے ساتھ, میرے بھائی اسد کیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے, وہاں پہ واضح طور پہ ہم نے امریکن سفیر کو ایک بات سے باور کرایا کہ پاکستان ایک آزادانہ ایک خود مختار ملک ہے. یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, کسی ملک کی مداخلت یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو بین الاقوامی دنیا کی جو کمپنیاں اور ادارے ہیں وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گی, یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی. اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں, یہاں پہ آپ کی نہ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی نہ خوشحالی ہوگی. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو آپ کی اندرون ملک کے جو سرمایہ کاری ہے وہ ایک سال میں 86% جو ہے وہ سکڑ چکی ہے. اور افراد زارہ آپ دیکھ لیں آسمان پہ چلی گئی ہے اور یہاں پہ حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں ہے اس وقت. سابقہ فاٹا میں صرف 7 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی شیم میل نے مطلب جس طرح کے پی ٹی آئی کے ترجمان پہ حملہ کیا ہے. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں چل رہی ہے تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت اور باقی جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے لوگوں کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام ہیں؟ رؤوف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے سب سے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور بالکل عمر ایوب صاحب کی بات صحیح ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پر حملہ کرنے والے
मुजरिमों का पीछा किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। उन्होंने वहाँ पर हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे, तो ये मुनासिब बातें नहीं हैं और ये जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी पर एक सवालिया निशान बन जाता है। अब आप दोनों जो जमातें हैं इनके दरमियान हल तलब मामलात क्या है? जो आप लोगों का माजी है वो सारी दुनिया जानती है, तो अब ये बताएंगे क्या कोई चांस है कि आप दोनों मिलके किसी जदोजहद की तरफ अगटे वो जाएं? मैं आपको अकेले में बता दूँगा। एक चीज मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी पश्तो एक है। अगली बैठक कब होगी आपकी?